بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر صدوم کا سبق نمبر 34 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی اجزاء والی بات کو مکمل کریں گے جو ہم نے مقدمہ کل کے درس میں شروع کیا تھا۔ کل ہم نے ابتدائی درس بیان کیا تھا، اس میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے اجزاء کی لغوی تعریف اور اجزاء کی اصطلاحی تعریف آتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم مقدمہ میں 3 طرح کے مطالب کو بیان کریں گے۔ پہلا مطلب اسی بارے میں تھا کہ اس کا لغوی اصطلاحی مطلب کیا ہے، اور دوسرا مطلب اس بارے میں تھا کہ ہمارا محل نزاع کیا ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر مکلف جو ہے وہ امر مولا کو مطلوب کے مطابق انجام دے تو یہ مجزی اور کافی شمار ہوگا، لیکن سوال یہ کہ اگر امر ثانوی وہ انجام دیتا ہے اور امر اولی کسی وجہ سے انجام نہیں دے پاتا، یا جہل کی وجہ سے یا تعذر کی وجہ سے، اس صورت میں اگر امر ثانوی پر عمل کرتا ہے، بعد میں اگر اس کے لیے امر اولی پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے، آیا وہاں پر یہ اس کے اوپر عمل کرے گا، یعنی اس کا اعادہ یا قضا کرے گا، یا وہی پہلے والا جو امر ثانوی اس نے انجام دیا یہ اس کے لیے کافی شمار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں تیسرے مطلب کو۔ تیسرا مطلب اس بارے میں کہ مسئلہ اجزاء جو ہم نے بحث ترتیب دی ہے، سوال اس کے بارے میں اٹھتا ہے کہ آیا یہ مباحث الفاظ میں سے ہے یا ہم اس کو مباحث عقلیہ میں سے قرار دیں گے، دونوں میں سے یہ کس میں سے شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بحث آپ نے کیوں اٹھائی، حالانکہ ہم اس کو مباحث عقلیہ میں ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس سوال اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس 2 طرح کے عنوانات آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سوال ہمارے سامنے اٹھتا ہے۔ کون کون سے 2 عنوانات؟ فرماتے ہیں اگر ہم قدماء کی کتب کو دیکھیں تو ان میں ہمارے سامنے یہ عنوان موجود ہے کہ امر کو اسی صورت میں انجام دینا آیا اجزاء کا تقاضا کرتا ہے یا اجزاء کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی امر کی بات کریں، خود امر کی، یعنی امر بما ہوا امر کی بات کریں۔ فرماتے ہیں چونکہ یہ بات فعل امر کی دلالت کے متعلق ہے، لہٰذا ہم اس کو مباحث الفاظ میں داخل کرتے ہیں اس اعتبار سے، یعنی اگر ہم قدماء کے عنوان کو دیکھیں تو اس اعتبار سے یہ بات مباحث الفاظ میں داخل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ خود امر کے بارے میں گفتگو، اور امر کے بارے میں گفتگو ہمیشہ دلالت لفظیہ شمار ہوتی ہے، اس کو ہم اصالت الظہور کے باب سے قرار دیں گے اور یہ مباحث الفاظ میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک دوسرا عنوان بھی آتا ہے، وہ ہے متاخرین کا۔ متاخرین کے نزدیک عنوان کیا ہے کہ مأمور بہ کو انجام دینا مقتضی اجزاء ہے یا مقتضی اجزاء نہیں ہے، یعنی مأمور بہ کا امر واقعی اولی کے ساتھ ملازمہ ثابت ہے یا ملازمہ ثابت نہیں ہے، یعنی جو آپ نے انجام دیا وہ والا امر، جو امر ثانوی تھا وہ والا امر اور پہلے والے امر کے درمیان آیا ملازمہ پایا جاتا ہے یا ملازمہ پایا نہیں جاتا۔ فرماتے چونکہ یہاں پہ ہماری گفتگو ملازمہ عقلیہ کے بارے میں ہے، لہٰذا ہم اس کو ملازمات عقلیہ میں شامل کریں گے، مباحث الفاظ میں شامل نہیں کریں گے۔ مصنف فرماتے کہ میرے نزدیک یہ والی بحث ہے مباحث الفاظ میں نہیں بلکہ مباحث عقلیہ میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو حاکم ہے وہ حکم عقل ہے، اور عقل اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مأمور بہ کو جب تم نے ایک بار حکم مولا کے مطابق انجام دے دیا تو اس کے پہلی مرتبہ انجام دینے کے بعد اب اس کو دوبارہ انجام دیں گے یا اس کو دوبارہ انجام نہیں دیں، کیونکہ اس میں ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے، اس میں الفاظ اور کلام متکلم جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، اس کا ظہور فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ ہماری عقل یہاں پہ حاکم ہے۔ چونکہ فرماتے دلالت لفظی کے اعتبار سے صیغہ امر یا مادہ امر اس بحث کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ امر کا کام کیا ہے؟ امر صرف طلب الفعل کو بیان کرتا ہے، تو فرماتے امر کا دائرہ اس قدر تنگ ہے اور امر اس بحث کو بیان نہیں کرتا۔ یہاں پہ کلی طور پہ جو چیز بحث کو بیان کر رہی ہے وہ ہماری عقل ہے، اس بنا پر ہم اس کو مباحث الفاظ کے بجائے مباحث عقلیہ میں شامل کریں گے۔ بس فرماتے جب کوئی فعل تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے تو عقل اس کو بیان کرے گی کہ یہ عمل آپ کی طرف سے جو انجام دیا گیا ہے اور مولا نے جس طرح کہا تھا آپ نے اسی انداز میں اس کو انجام دیا ہے، لہٰذا یہ عمل مجزی شمار ہوگا، یہ امر ممتثل شمار ہوگا، یہ امر کافی شمار ہوگا، اور اس میں قضا یا اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کو کسی بھی طور پر مباحث الفاظ میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ہمیشہ مباحث عقلیہ میں ہی بیان کریں گے۔ آگے فرماتے کہ بعد میں انشاءاللہ ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ صاحب کفایہ نے جو اجزاء کی تعریف بیان کی اس میں 2-3 الفاظ ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اس بحث کو مباحث عقلیہ میں شمار کریں گے، مباحث الفاظ میں شمار نہیں کریں گے۔ وہ کون سے؟ فرماتے ایک اس میں علی وجہہ کی جو تعبیر استعمال کی، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس میں عقلاً اور شرعاً تمام شرائط اور اجزاء کا ہونا ضروری ہو، یعنی اس کے اندر کیا ہے؟ عقلاً عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں تمام اجزاء اور شرائط ہونے چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات اسی طرح ہم نے تعریف میں لفظ اقتضاء استعمال کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ
اس کا علیت واقع ہونا اور اس کا مؤثر واقع ہونا، اور فرماتے ہیں یہ امر صورتحال جو ہے وہ صرف اور صرف احکام عقلیہ میں ایسا ہو سکتا ہے، الفاظ کے باب میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے چونکہ اس کا تعلق عمل مکلف سے ہے، الفاظ کے ساتھ نہیں، اصالت الظہور کے ساتھ نہیں، ظہور کلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ عمل مکلف کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو مباحث الفاظ میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ یہ مباحث عقلیہ میں شمار ہوگا۔ یہ ہو گیا ہمارا مقدمہ۔ کل سے انشاءاللہ ہم اپنی اصل بحث کو شروع کریں گے، اس میں پھر بیان کریں گے ہمارے پاس دو طرح کی ابحاث آتی ہیں، ایک امر اضطراری کے بارے میں اور دوسری انشاءاللہ آگے آئے گی امر ظاہری کے بارے میں۔ دونوں کے بارے میں یہی سوال اٹھائیں گے کہ آیا امر ظاہری امر واقعی سے مجزی شمار ہوگا یا نہیں۔ فرماتے وحقیقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلا بین الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری او الظاہری۔ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو مسئلہ اجزاء ہے، فرماتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں وہ والی بحث ہے کہ جس میں ہم اصلاً ملازمہ کو ثابت کرتے ہیں، ملازمہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کس کا ملازمہ؟ بین الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری والظاہری، کہ امر ظاہری اور امر اضطراری کے مطابق جو مأمور به انجام دیا گیا ہے اس کے درمیان، وبین الاجزاء والاکتفاء به عن امتثال الامر الاولی الاختیاری الواقعی، اس کے درمیان، اور آیا یہ والا جو امر ہے امر اولی اختیاری واقعی کے امتثال سے مجزی اور کافی شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے درمیان ملازمے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہیں تو کیا کہیں گے کہ آیا جو امر ثانوی انجام دیا گیا اس کے درمیان اور امر اولی کے درمیان کسی قسم کا ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ چونکہ ہماری گفتگو ملازمہ کے حوالے سے ہے، لہٰذا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو ملازمات عقلیہ کی بحث میں شمار کریں۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ عَبَّرَ بعض علماء الاصول المتاخرین عن هذه المسألة بقوله، فرماتے ہیں کہ بعض علماء متاخرین کے مراد کون لے رہے ہیں؟ مراد لے رہے ہیں جناب صاحب کفایہ کو، کہ صاحب کفایہ اس مسئلے کو اس طرح بھی عنوان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ هل الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء او لا یقتضی، گویا کہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اجزاء کی، کہ مأمور به کو اسی صورت میں انجام دینا جیسا وہ مطلوب تھا، آیا یہ اجزاء کا تقاضا کرتا ہے یا اجزاء کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی آیا یہ مقتضی اجزاء ہے یا یہ مقتضی اجزاء نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو اقتضاء کا لفظ استعمال کیسے مراد کیا ہے؟ والمراد من الاقتضاء فی کلام، جناب صاحب کفایہ کے کلام میں جو لفظ اقتضاء استعمال اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ الاقتضاء بمعنی العلیت والتاثیر، اقتضاء کا معنی اس کا علیت اور تاثیر میں ہونا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جب ہم نے مستقلات عقلیہ میں ہم نے اقتضاء اور علت کے دو طرح کے معنی بیان کیے تھے، اور ہم نے کہا تھا ایک معنی اس کا علت تامہ ہونا، اور ایک ہم نے کہا تھا علت ناقصہ، اور ایک ہم نے کہا تھا اس کا تمام موضوع ہونا یا اس کا موضوع کے لیے واسطہ قرار پانا۔ فرماتے وہاں پہ ہم نے کہا تھا تمام موضوع یا واسطہ قرار پانا، اس معنی کو مراد لیا تھا۔ البتہ فرماتے یہاں پہ جو اقتضاء کا معنی ہے وہ پہلے والا مشہور معنی مراد ہے، یعنی اقتضاء بمعنی علت تامہ یا علت ناقصہ کے یہاں پہ مراد ہوگا، ای انہو هل یلزم عقلا من الاتیان بالمأمور به سقوط التکلیف شرعا اداء و قضاء، یعنی آیا یہاں پہ یہ لازم ہے کہ مأمور به کو بجا لانے سے آپ کے ذمے سے تکلیف جو ہے وہ شرعاً طور پر ساقط ہو جائے، یعنی کیا مطلب شرعاً ساقط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے نہ آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا ادا کی صورت میں، اور نہ ہی خارج از وقت آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گی، بلکہ دونوں اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ تکلیف آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ ہمارا یہاں پہ بنیادی سوال ہے، اس بنا پر ہم اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کرتے ہیں۔ آگے فرماتے وَمِنْ هُنَا تَدْخُلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ الْمُلَازَمَةِ الْعَقْلِيَّةِ، فرماتے جو ہم نے ادلہ دی اس کے بعد آپ کے لیے بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ باب ملازمت عقلیہ میں شمار ہوتا ہے، علی ما حررنا البحث فی صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمت العقلیہ، فرماتے جیسا کہ اس مقصد کے آغاز میں جب ہم نے ملازمہ عقلیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہاں پہ ہم نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ہم نے اس بنا پر اپنی بحث کو ملازمت عقلیہ میں شامل کیا ہے۔ آگے فرماتے ولا وجہ لجعلها
من باب مباحث الالفاظ، وہ والے افراد، وہ والے بزرگان جیسے کہ قدما ایسا کرتے ہیں، فرماتے وہ والے افراد جو اس بحث کو مباحث عقلیہ کے بجائے مباحث الفاظ میں شمار کرتے ہیں، فرماتے لا وجہ، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن ذالک لیس من شؤون دلالت لفظیہ، اس لیے کہ اس کا دلالت لفظیہ کے ساتھ دور دور کا تعلق اور واسطہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں کلی طور پر جو حاکم ہوتی ہے وہ عقل ہوتی ہے۔ جب عقل حاکم ہے اور اس کا الفاظ اور ظہور کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لہذا اس کو مباحث عقلیہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس بنا پر فرماتے وعلینا، ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کیا؟ ان نعقد البحث فی مقامین، ہم اجزاء کے باب میں، چونکہ ہم نے واضح کر دیا کہ ہمارا مورد بحث کیا ہے، یہ بحث ملازمہ عقلیہ میں کیوں شامل ہوتی ہے، اجزاء کا لغوی معنی کیا ہے، اجزاء کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ جب ہم نے مقدمے میں تمام کے تمام ابحاث کو واضح کر دیا، اس کے بعد فرماتے اب ہم اپنے اصل بحث کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ تقریباً 2 طرح کے مقامات میں ہوگی۔ کون کون سے؟ الاول فی اجزاء المأمور به بالامر الاضطراری، آیا امر اضطراری کے ذریعے معمور به مجزی اور کافی شمار ہوگا یا نہیں؟ یعنی پہلی جو ہماری بحث ہوگی جس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے، وہ امر اضطراری کے بارے میں ہوگی کہ آیا اگر مکلف امر اضطراری کو انجام دیتا ہے اور بعد میں امر اضطراری کا جو اس کا عذر تھا، جو تعذر تھا، وہ ختم ہو جائے اور اس کے لیے امر اولیہ واقعی پر عمل کرنا ممکن ہو جائے، فرماتے ہیں کہ آیا اس کے لیے یہ امر اضطراری مجزی شمار ہوگا یا امر واقعی اولی کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا؟ اس بارے ہماری بحث انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ جب ہماری بحث اول مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد ہماری دوسری بحث کس بارے میں آئے گی؟ فی اجزاء المامور به بالامر الظاہری، آیا امر ظاہری کے ذریعے معمور به مجزی اور کافی شمار ہوتا ہے یا کافی شمار نہیں ہوتا؟ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ امر ظاہری کا مورد کیا ہے کہ جب انسان کو حکم واقعی اولی کا علم نہ ہو، جہالت کی صورت میں حاکم ہے۔ اب اگر کسی اعتبار سے اس کے جہالت زائل ہو جاتی ہے تو سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ آیا اس صورت میں یہ امر ظاہری مجزی ہوگا یا ہمیں دوبارہ جب امر واقعی اولی کو انجام دینا پڑے گا؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آگے آ جائے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ اجزاء آیا مباحث عقلیہ میں سے شمار ہوتی ہے یا مباحث الفاظ میں سے شمار ہوتی ہے؟ فرماتے قدماء کے نزدیک یہ مباحث الفاظ میں سے شمار ہوتی ہے، جبکہ متاخرین اس کے برعکس کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا کہ متاخرین کے نزدیک یہ والی بات جو ہے وہ مباحث عقلیہ میں شمار ہوتی ہے، مباحث الفاظ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنف آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے نزدیک بھی یہ مباحث عقلیہ میں شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکلف کا فعل مجزی ہے یا نہیں، ہماری گفتگو اس کے بارے میں ہے، فعل مکلف کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، اور فرماتے ہیں اس پر فعل امر صیغہ امر چاہے مادہ امر ہو یا صیغہ امر ہو، فرماتے ہیں کسی بھی صورت میں یہ عمل مکلف پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کلی طور پر یہاں پہ جو چیز حاکم ہے وہ عقل ہے۔ چونکہ عقل کے حوالے سے گفتگو ہے، لہٰذا ہم اس کو مباحث الفاظ کے بجائے مباحث عقلیہ میں شامل کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں صاحب کفایہ کے نزدیک اجزاء کی تعریف میں جو اعلیٰ وجہ ہی سے مراد انہوں نے لیا، اس سے مراد کیا ہے کہ ایسا امر، ایسا حکم کہ جس میں تمام اجزاء اور تمام کی تمام شرائط موجود ہوں، اور اقتضاء سے مراد یہ ہے کہ اس کا علت اور مؤثر واقع ہونا، کہ جس کو ہم نے علت تامہ اور علت ناقصہ کا نام دیا تھا۔ فرماتے یہ مقدمہ واضح ہو جانے کے بعد اب ہماری گفتگو جو ہے وہ اجزاء کے باب میں 2 امور کے بارے میں ہوگی، ایک امر اضطراری کے بعد میں اور دوسری ہماری بات آ جائے گی انشاءاللہ امر ظاہری کے باب میں۔ دونوں کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ الگ الگ کر کے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔